اور میرے ساتھ ہیں جناب عظیم چوہدری صاحب. عظیم چوہدری صاحب، سنا ہے پاکستان میں الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ دیا ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے؟ جی، آج ان کے توشہ خانے کے معاملات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک متفقہ فیصلہ دیا ہے، اس کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کی رکنیت کے حوالے سے. اور ابھی چونکہ اس کی ساری تفصیلات ہتھے نہیں چڑھیں کسی کے کہ یہ بتایا جا سکے کہ یہ 5 سال کے لیے ہے یا 23 تک ہے یا یہ اس سے زیادہ ہے. لیکن ایک بات بہت واضح ہے، وہ یہ کہ وہ ایماندار نہیں رہے، تو ان کو فاسق قرار دے دیا گیا اور ان کو بے ایمان قرار دے دیا گیا. اور اب اگلی جب نامینیشن وہ جمع کروائیں گے تو تب بھی یہ معاملہ ان کے گلے پڑے گا. لیکن اس سے پہلے ایک اور معاملہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ جو تھا ان کا معاملہ، اس کو سیشن جج کی عدالت میں اب یہ چلا جائے گا، اور وہاں اگر جو فائنڈنگز ہیں، چونکہ الیکشن کمیشن کی فائنڈنگز ہیں، وہاں پر کچھ ایسا اس طرح کی بحث مباحثہ تو ہوگا نہیں. اس کے تحت 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے. جی یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے اندر جو ہوتا ہے، جیسے جعلی ڈگری والے افراد تھے ان کے خلاف آیا تھا، اور انہوں نے جی بالکل پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے خلاف ٹرائل جو ہے وہ چلایا جائے، کیونکہ ڈیو پروسیس ہے نا جی، اس کو ٹرائل وغیرہ پروسیس کا حصہ ہے. اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، 3 سال نہ بھی ہوئے، فرض کیجئے 5 منٹ ہی ہوئے، تو 5 منٹ کے بعد 5 سال اس میں اور شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر خان صاحب 28 کا الیکشن ہی لڑ سکیں گے، 23 کا الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. یہ تو ابھی ابتدا ہے. لیکن اگر وہاں پہ سیشن سے بری ہوگا تو پھر، اور ابھی تو میرے خیال میں بہت جلدی نہیں ہے، ابھی تو یہ فیصلہ جو ہے اس کے خلاف اپیلیں ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ میں جائیں گی، اس پر بھی تو وہاں تک پہنچتے کیا کچھ ہوتا ہے یہ تو ابھی دیکھنے والی بات ہے. اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. آپ ملک سے باہر ہیں اور آپ کی رسائی ہو سکتی ہے میاں نواز شریف صاحب تک. آپ ان سے پوچھئے کہ ان کو سزا کس جرم میں دی گئی تھی، اور یہ جرم بڑا ہے یا وہ جرم بڑا تھا. ایک شخص جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہو اور یا رہا ہو، اس کے بارے میں عدالت یہ کہہ دے کہ یہ فاسق اور فاجر ہے اور یہ ایماندار نہیں ہے، یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے. مجھے یہ فیصلہ تو اپنی جگہ پر، اس کے سیاسی مضمرات بھی اپنی جگہ پر، پسند ناپسند بھی اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو بظاہر اخلاقیات کا درس دے رہی تھی، ریاست مدینہ کی بات کر رہی تھی، جہاد کی بات کر رہی تھی، امر بالمعروف کی بات کر رہی تھی، وہ شخصیت خود فاسق اور فاجر قرار دے دی جائے یا ان کے ایکٹس ایسے ہوں، تو یقیناً ریکارڈ کی ساری باتیں ہیں. ایسا شخص جو عالم بے عمل ہو، اس کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جہنمی ہوگا. شاید یہ روایات میں لکھا ہے، یہ مجھے نہیں پتا یہ مستند حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ عالم بے عمل جہنمی ہوگا. لیکن وہ شخص جو عمل نہ کرتا ہو، وہ تلقین کرے تو اس کی تلقین بے اثر ہوتی ہے. آج ہم نے دیکھا کہ 4-5 شہروں میں جو پروٹیسٹ ہوا، کسی شہر میں بھی کسی ایک مقام پر 400-500 سے زیادہ لوگ نہیں آئے. 100, 150, 200, 250, 300 لوگ آئے، جبکہ خان صاحب کے جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. اور جس جہاد کی اور جس لانگ مارچ کی، جس کال کی، جس دباؤ کی وہ بات کر رہے ہیں، جس کی تیاری کے لیے وہ نازی قسم کا حلف بھی لے رہے تھے، وہ کہیں کام نہیں آ رہا ان کے. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ قوم جو ہے وہ اسی ڈگر پہ چلی گئی ہے کہ اچھا چلو چلے گئے تو چلے گئے، فقی کے لیے کنگ از ڈیڈ، لانگ لیو دا کنگ. لانگ لیو دا کنگ. وہ آپ نے نازی اور نیازی میں بس نقطوں کا ہی فرق ہے، باقی تو اعمال تو وہی ہیں. اگر دیکھا جائے تو
تنقید ان پہ سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ وہ جمہوریت پہ یقین صرف اپنے حد تک رکھتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ مزاجن وہ ہے وہ نازیزم پہ یقین رکھتے ہیں، ہٹلر اور کیونکہ بہت زیادہ ہم دیکھیں تو ان کی تقریروں کے اندر ہٹلر کا ذکر بھی بہت زیادہ ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ کافی امپریسڈ ہیں ان سے۔ ہاں، پاکستان کے 5 آمروں کو اکٹھا کر لیا جائے اور ایک جمہوریت سو کال جمہوریت پسند عمران خان کو ترازو میں تول لیا جائے تو عمران خان صاحب کا وزن ان 5 آمروں کے طور طریقے اور اختلاف رائے برداشت کرنے میں خان صاحب کا وزن زیادہ ہے۔ اچھا، ابھی تو دیکھتے ہیں کہ کیا تفصیلی معاملہ تو فیصلہ یہ سپریم کورٹ پہ جائے گا۔ ہاں، الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ دونوں جگہ جائے گا، لیکن یہ بھی ہے کہ وہاں پہ تو بہت ساری چیزیں آگے اعلیٰ عدالتوں میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ اختیارات ہیں، الیکشن کمیشن تو پھر اپنی ایک بہت لمیٹڈ جورسڈکشن کے اندر چلتا ہے، لیکن ہائی کورٹ میں جائے گا یا اور ہیں صدیقی صاحب، 2 چیزیں اور ہیں، مجھے نہیں اچھا پتا وہ کیا؟ آپ ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، لیکن ایک تو یہ کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو اندر بٹی ہوئی تھی انہوں نے کوئی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب کر لیا، اور دوسرا آج آرمی چیف نے یہ کہا کہ 5 ہفتے کے بعد میں تو ریٹائر ہو کے گھر جا رہا ہوں اور 5 ہفتے بعد صورتحال ساری آپ کے سامنے ہوگی، میں تو جا رہا ہوں۔ اب یاد ہوگا جو ہم نے پچھلی گفتگو کی تھی اس میں 2 چیزیں میں نے آپ سے گوش گزار کی تھی، ایک یہ کہ میں تو جا رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ کوئی چیز جو ہوگا وہ غیر آئین کے آئینی مطابق نہیں، ہوگا، جو ہوگا آئین کے مطابق ہوگا، قانون اور کے ریاست فساد برداشت نہیں کرے گی، فساد برداشت نہیں کیا جائے گا، اور نیا ہاں چیف شہباز شریف صاحب لگائیں گے۔ ہاں بالکل، اسی طرح کی ہم نے بات کی تھی۔ بالکل ایسی ہی بات تھی، اور یہ ساری باتیں یاد ہے مجھے بڑی اچھی طرح سے کہ جب وہ ان کا جب ہم نے یہ بات کی تھی 1 ستمبر، میرا خیال ہے کہ ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات تھی نا، جی جس کے بعد ہمارے پروگرام کے بعد بہت سارے جماندرو جرنلسٹوں نے بڑے بڑے پروگرام کیے اس کے اوپر، لیکن ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا نام لے لیتے کہ یہ کریڈٹ نہیں دینا چاہتے نہ آپ کو نہ مجھے، نہ مجھے نہ آپ کو۔ تو ایک تو گرے لسٹ سے بھی نکل گیا نام، ایک اور کامیابی مطلب کہ بڑی انٹرنیشنلی ایک بڑی چیز ہے۔ تو اس کا جو خبریں کچھ ایسی بھی تھی کہ جو نئی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ بھی شاید شروع ہونے والا ہفتے 10 دن کے اندر۔ جی اتنے کی دن لگیں گے۔ کل میں کسی دوست سے کہہ رہا تھا، انہوں نے بات کی کہ نومبر میں کوئی لانگ مارچ کی کال نہیں آئے گی، اور پھر وہ چپ کر گئے، تو ایک تیسرے دوست نے پوچھا کیوں نہیں آئے گی؟ میں نے اسے کہا سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ تو سمجھانے کی بات ہے۔ نیا چاند نیا سورج چڑھ رہا ہوگا، ایک سورج غروب ہوتا ہے تو چاند چڑھتا ہے، چاند سے کے غروب ہونے پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو جب ایسے حالات ہوں اور میں تاریکی میں رہ رہا ہوں تو مجھے روشنی کی امید ہوتی ہے، اور اگر میں روشنی میں ہوں تو پھر جو بدلتا ہے وہ آسمان بدلتا ہے اور رنگ کالا ہو جاتا ہے، سیاہی چھا جاتی ہے۔ تو سیاہی تو آج چھا گئی ہے، اس سیاہی کو چھٹنے میں کتنی دیر لگے گی اللہ ہی جانتا ہے۔ مجھے تو مسائل گمبھیر نظر آتے ہیں، لیکن ایک بات ساتھ ساتھ خوشی کی بھی ہے، وہ یہ کہ فیٹف نے ہماری جان چھوڑ دی، ہم اس مشکل سے بھی نکل گئے اور ہمارے لیے یہ بہتر ہو گیا۔ کافی خبریں تھیں آج۔ ہاں یہ کافی خبریں، مطلب یہ بڑی اچھی خبریں ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کی نااہلی کا فیصلہ آیا اس کے تھوڑی دیر کے بعد جنرل باجوہ کی گفتگو آئی کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا، اور میں تو بھائی 5 ہفتے کے بعد جو ہے وہ اپنا جا رہا ہوں۔ تو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیٹف کی آ جاتی ہے۔ پھر پرائم منسٹر جو ہیں وہ قمر جاوید باجوہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے حامد میر صاحب کی بھی ٹویٹ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کی جو ٹویٹ ہے وہ زیادہ قابل اعتماد اور رسپانسبل بیان کے طور پہ لی جا سکتی، جس میں وہ جنرل باجوہ کی کاوشوں کو سہراتے ہیں، اور جی ایچ کیو کے اندر ایک سیل بنا جو کوارڈینیشن کے حوالے سے تھا، وہ جو 7 یا 37 ٹاسک
پاکستان کو دیے گئے تھے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے. تو اس حوالے سے جنرل باجوہ کی کوششوں کو کافی سراہا گیا ہے. لیکن ابھی بھی تاریخ نے اپنا کچھ تو لکھنا ہے نا جی کہ باجوہ صاحب کا دور کیسا رہا. دیکھیں باجوہ صاحب نے ایک بات کہی، آج بھی انہوں نے کہی کہ فوج کا سیاسی کردار اب کوئی نہیں ہوگا. سیاسی کردار، سیاسی لوگ جو ہے وہی اس کو استعمال کریں گے، وہی اس کے ساتھ جو اچھا برا کرنا ہے وہی کریں گے. فوج اس سے دور رہے گی. یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. اور ہم نے ان انتخابات میں، یہ جو 4-5-6 انتخابات ہوئے، یہ بھی دیکھے کہ اس میں فوج اس طرح، اس پہ کسی قسم کا کوئی الزام، اور الزام لگانے کے تو ہم کچھ لوگ ماہر ہیں، ہم خواہ الزام لگا دیتے ہیں، تو کسی عادی الزام لگانے والے نے بھی کوئی الزام نہیں لگایا. یہ ایک خوش آئند بات تھی. اور فوج اگر اپنے آپ کو پریکٹیکل پالیٹکس سے ذرا پرے کر لے گی تو یقیناً پاکستان جو ہے اس پر جو باہر سے بھی دباؤ آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا. بہت چیزیں اور بھی سیدھی ہو جائیں گی. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں گی. اور تو اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ مطلب اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جائے گا، کیونکہ ان کے چاہنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اس نے جو ہے نا ان کو مجبور کر دیا. آیا ایسی بات ہے یا عمران خان صاحب کا بطور پروجیکٹ عمران کا فیلئر جو ہے وہ اس کی وجہ بنی؟ دیکھیں یہ اس میں عمران خان صاحب کو تو خیر میں کریڈٹ اس کا نہیں دوں گا، اور اس میں زیادہ بڑا کریڈٹ تو ہے میاں نواز شریف کا، کہ جب وہ نکالے گئے تو انہوں نے 2 باتیں کہیں. ایک بات یہ کہی کہ ووٹ کو عزت دو، اور دوسرا ان کا تھا معاملہ کہ مجھے کیوں نکالا. جس شخص نے اس وقت مٹھائی کھائی اور کھلائی اور بہت خوشی منائی، آج اس کے ساتھ جو ہوا اس پہ انہوں نے تو یہ کہا، لوگوں نے نون کیا کہ ہم کوئی مٹھائی نہیں بانٹیں گے، ہم اس کو خوشی میں نہیں کہہ رہے کہ یہ خوشی کی بات ہے. لیکن آپ دشمن کو میری یاد تو ہوگا، خوشی نہ میں کریے. فکرہ کہہ لوں پھر آگے چلتے ہیں. جہانگیر ترین جب ڈسکوالیفائی ہوئے تو عمران خان صاحب ان کے گھر گئے اظہار افسوس کے لیے، اچھا. اور کچھ عرصہ انہوں نے پارٹی کا عہدہ خالی رکھا. اب جب تک اس معاملے میں ان کو کوئی سٹے آرڈر نہیں ملتا اس وقت تک عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہیں. تو ان کو تو ڈبل زک پہنچی، اور یہ بھی ان کے لیے ایک معاملہ موجود ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ کو ٹیمپریریلی ایکسٹینشن دی جائے، حالانکہ وہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہو سکتی، وہ بھی نہیں ہو سک رہا، اور الیکشن بھی اپنے وقت پر ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں. کوئی پہلے ہوں گے نہیں، ممکن ہے سال بھر کی تاخیر آ جائے ان میں کانسٹیٹیوشنلی. تو مجھے تو چیزیں کچھ یوں نظر آ رہی ہیں. نہیں، سال بھر کی تاخیر کس حوالے سے؟ الیکشن 232 کے تحت سال بھر بڑھایا جا سکتا ہے نا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مدت جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے. پارلیمنٹ خود اپنی میعاد میں 1 سال اضافہ کر سکتی ہے. پارلیمنٹ پاس یہ اختیار ہے 232 کے تحت کہ وہ اپنی مدت میں 1 سال کا اضافہ کر سکتی ہے. اچھا ہاں، لیکن ایسا ہو اب گیا یہ دیکھیں، کیا کریں؟ چلیں یہ تو بھی بعیدت قیاس ہے. آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو، چھٹی حص کہہ رہی ہے یا آپ کی انفارمیشن ہے یہ؟ میرے پاس تو آپ کو پتہ انفارمیشن ہوتی ہی نہیں ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے. میں تو چار دیواری میں مقید ایک شخص ہوں، نہ کہیں آتا ہوں نہ جاتا ہوں، بس ایسے ہی. اور چڑیا بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرے گھر کے قریب تو کوئی چڑیا وڑیا نہیں ہے، اور بس میں ایسے ہی اٹھو آٹھا مارتا ہوں، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ آج کا فیصلہ جو ہے اداروں پر حملہ ہے اور انقلاب کی راہ ہموار ہو گئی ہے. تو انقلاب آپ کتنے دن میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ حملہ آور کی تعیناتی کس نے کی تھی؟ وہ تو عمران خان صاحب نے کی تھی، تو انہیں کیا ضرورت تھی وہ ایسا حملہ آور؟ لیکن وہ کہتے رہے تھے کہ میں نے تو مجبوراً کی کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. آج تک نام نہیں بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ میں سے کس نے کہا تھا کرنے کے لیے.
یہ غلط بات ہے. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کہا تھا کہ ان کو لگا. ان کا میرا خیال ہے، ان کا خیال ہے کہ چونکہ سیاست بے رحم ہوتی ہے، جس کا دل نہیں ہوتا، تو میں بے دلی کے ساتھ سب کچھ کرتا رہوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. اسی چیف الیکشن کمیشن کو اور اسی الیکشن کمیشن کو پرسوں اس کی تعریف کی ہوئی ہے کہ الیکشن اچھے ہو گئے، اور آج پھر ان کو کہا بد کردار ہیں. اچھا، اب فواد صاحب اگر بد کردار کہہ رہے ہیں تو فواد صاحب یہ بھی سوچیں کہ بد کردار کس کو کہہ رہے ہیں اور بد کرداری کیا ہوتی ہے، اس کو ڈیفائن کر لیں. میرا خیال ہے ہمیں اخلاقیات کا جو درس ہم دیتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرنا چاہیے. آج آپ کے خیال میں اس میں پیور ٹیکنیکل چیز ہی آڑے آئی ہے کہ انہوں نے جو گفٹس تھے وہ بیچے، ظاہر نہیں کیے کچھ عرصے کے اندر گوشواروں کے بعد، پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بعد جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ دے کے اور پھر وہ جو آمدن اور سارا کچھ سب ظاہر کر دی. تو یہ تو چلیں ایک جسٹیفیکیشن ہے، لیکن اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ گھڑی جو تحفے کے اندر سعودی عرب کے فرما رواج جو ہیں وہ یا ولی عہد جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں، دو ملکوں کا ایک تعلق ہے، اس گھڑی کو اس طرح سے سرے بازار فروخت کر دیا جائے نا، وہ اور مطلب ٹھیک ہے ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور پھر کہنا کہ جی میرا تحفہ میری مرضی. کہ یوم صاحب میرا تحفہ میری مرضی ٹھیک ہے، میرا تحفہ نہیں ہوتا، ریاست کا تحفہ ہوتا، ریاست کے لیے ہوتا ہے. ایک محبت کا، خیر سگالی کا، تعلقات کو بہتر کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ گفٹ دیتے ہیں اور جواباً بھی آپ گفٹ دیتے ہیں. جو جواب میں گفٹ جاتا ہے وہ عمران خان صاحب کی جیب سے تو نہیں جاتا، تو ریاست کے پاس سے جاتا ہے. ایک بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے جی، بہت بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے. یہ کم ظرفی کے ساتھ حکومتیں نہیں کی جا سکتی. حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کا دل گردہ بہت بڑا ہوتا ہے، آپ بہت ساری چیزوں کو درگزر کرتے ہیں، آپ اپنے سینے میں موجود رازوں کے بارے میں کبھی زبان پر لفظ ہی نہیں لاتے، دماغ میں سوچنے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہوتے کہ یہ جو وقت گزرا تھا اس میں فلاں فلاں چیز میرے پاس سامنے آئی تھی. ریاستیں ایسے تھوڑی چلتی ہیں. گلی یا کوئی گلی میں کھیلنے والی گلی ڈنڈا کے کھیل تو نہیں ہے. آپ نے کھیلا، کسی کا شیشہ ٹوٹ گیا، کسی کے دروازے پر لگ گئی اور کسی محلے داروں نے کہا اچھا جی محلے کا منڈا چھڑ دو. یہ محلے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ریاست کا معاملہ ہے. بالکل جی، ریاست کے معاملات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی دی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں پھر، اور ایسا ہی ہے. ہاں، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ریاست ہے. ریاست اور ریاست کے ساتھ مذاق، ریاست کے ساتھ پنگا نہیں لیتے. ہاں، پنگا نہیں، ریاست سے پنگا نہیں چنگا. اچھا، اور پھر وہ آئین سے بھی پنگا، ریاست سے بھی پنگا، اور پتہ نہیں کون کون سے. اینی ویز مطلب پنگے تو لینے چاہیے، لیکن کچھ کرنے کے اپنے پلے بھی تو کچھ ہونا چاہیے تھا نا. کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن، سن مرن دا شوق بھی سی، بس کچھ اونچیاں نیویاں راواں سن، کچھ گل چ گماتا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو کڑی بیچن دا شوق بھی سی. سانو شاہی کڑی بیچن دا شوق بھی سی، سانو شاہی کڑی بیچن دا شوق بھی سی. بہت شکریہ عظیم صاحب، یہ مختصر سا میں نے کہا آج کی ڈیولپمنٹ آپ سے پوچھی جائے تو بہت دلچسپ گفتگو آپ سے ہوتی ہے ہمیشہ، اور لوگ آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں. لوگوں کی مہربانی، آپ کی طرح نوازی. آج آپ کی طرف سے خبر یہی ہے کہ شاید پارلیمنٹ اپنی مدت جو ہے وہ 1 سال مزید بڑھا دے، یعنی 2023 نہیں 2024. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور استعفے منظور ہو جائیں، کچھ اور استعفے منظور. چلیں دیکھتے ہیں. وہ 50 استعفوں کی تو بات ہو رہی ہے وہ مزید قبول کرنے کی. لیکن عمران خان صاحب، اچھا آخری سوال، عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اپیل میں جائیں گے، اسمبلیاں توڑیں گے، صوبائی اسمبلی توڑیں گے، لانگ مارچ کریں گے؟ لانگ مارچ کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن، ظاہر ہے بائی الیکشنز ہو جائیں گے، تو فائدہ کیا ہوگا عمران خان صاحب کو؟ عمران خان صاحب کو اسمبلی توڑنے کی نہ کوئی مت دے گا تو ان کا دشمن دے گا. وہ اقتدار میں آنے کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں، اور جو اقتدار موجود ہے اس کو چھوڑ دیں گے.
اور اس خیال سے چھوڑ دیں گے کہ مجھے یہ اقتدار اس سے زیادہ ملے گا. اقتدار ہوتا ہے. خان صاحب کے پاس جو 6 سیٹیں وہ جیت کر آئے ہیں، یہ بھی تو آج ختم ہو گئی ہیں. اور یہ بھی سپریم تو کورٹ کے فیصلے تو یہی ہیں کہ جی پارلیمانی پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہوگا. اب تو خان صاحب پارلیمانی پارٹی کے ممبر بھی نہیں رہے کیونکہ ڈسکوالیفائی ہو چکے. تو پارلیمانی پارٹی کا اب لیڈر کون ہوگا؟ شاہ محمود قریشی، آپ کو ان کی قسمت کھلتی نظر آ رہی ہے؟ وہ میں نے ملتان میں دیکھا کیا ان کے ساتھ ہوا. ذرا آپ غور کیجئے نا کہ پیپلز پارٹی جو ختم ہو گئی تھی، پنجاب میں نام لیوا اس کا کوئی نہیں تھا، وہ یوسف رضا گیلانی کی صورت میں ملتان کی پرانی روایتی سیاست جو ہے، بہت پرانی روایتی سیاست جس میں قریشی اور گیلانیز ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے تھے، تو گیلانیز پھر جیت گئے، قریشیز پیچھے رہ گئے. تو مجھے شاہ محمود صاحب جو ہیں وہ نمبر 2-3 کی حیثیت سے شاید ٹھیک ہیں، لیکن نمبر 1 کی حیثیت سے وہ شاید خود اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے اور عمران خان صاحب سے زیادہ کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے اندر اتنا ضعف ہے کہ وہ جب تک کسی عدالتی فیصلے کے ذریعے سے اس ساری صورتحال سے نکل نہیں جاتے یا ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا، ان کی نائلی ختم نہیں ہو جاتی، تو بینگ اے ڈیموکریٹ وہ اپنے کسی ساتھی کو جو ہے وہ کہیں گے کہ جناب آج کے بعد آپ پارٹی سے بنائیں. پاکستان الیکشن کمیشن کو ایک رپورٹ دینی ہوگی کہ عمران خان صاحب کے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد پارٹی نے کس شخص کو اپنا چیئرمین مقرر. یہ ایک کمپلشن ہے، یہ ایک اوبلیگیشن ہے. اور اس میں یہ بھی ہے اب اس فیصلے کے تناظر میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہے گا کہ جناب یہ کیونکہ نائل ہو چکے ہیں تو لہٰذا اپنا پارٹی لیڈر جو ہے وہ تبدیل کریں گے. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی روشنی کے اندر یہ نہیں رہ سکتے. بالکل ایسا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوگا. اور اقتدار کی کھیل میں اپنے بھائی کی لاش پہ پاؤں رکھ کر آگے جایا جاتا ہے. ہم نے تو یہی سنا تاریخ. دیکھتے ہیں پی ٹی آئی میں اتنا جگہ کس کا ہوگا، شاید وہ کسی کا نہیں ہوگا. اتنا بڑا فاشسٹ وہاں کوئی اور نہیں ہوگا، لیکن ممکن ہے کہ انہوں نے ایسی روایت قائم کر دی ہو اور لوگ اس روایت کو لے کر آگے چلے. لیکن یہ ایک بہت افسوسناک امر ہے کہ ایک شخص جس پر لوگوں نے اعتماد کیا، امید باندھی، اس نے آس دی، لوگوں نے اس کو تھرڈ آپشن کے طور پر جانا، وہ آج خود رسوا ہوا اور اپنے چاہنے والوں کو منہ چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں کہیں ان کو مل سک رہی. منہ چھپانا چاہتے ہیں تو کہاں. چلیں یہ تو اپنا عظیم چوہدری صاحب ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ سیاسی عمل کے بجائے جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے سے ہی پاپولر لیڈر کیوں نااہل قرار دے دیے جاتے ہیں. تو یہ بڑی ایک لمبا چوڑا سبجیکٹ ہے، اس پہ کسی دن آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے. تو اب تک کے لیے تو اتنا ہی، ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. اللہ آپ کو خیر سے رکھے. شرائع رسول سے عبد القیوم صدیقی کو اسکاٹ لینڈ سے